معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بوڑھا آیا 99 سال کا، تابعین تھے وہ بزرگ، شاید ان کا بھی علم کامل نہیں تھا۔ 99 سال کا بوڑھا آیا، شراب بھی پیتا تھا، زندگی زنا میں گزری، قتل و غارت میں گزری، خیر کا کوئی کام نہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، زبان لڑکھڑا رہی ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور آ کے ان بزرگ سے کہتا ہے کہ میں آیا ہوں توبہ کرنے کے لیے۔ ان تابعی سے انہوں نے کہا تم نے بہت دیر کر دی۔ کہنے لگے کہ جو موت سے پہلے آیا اس نے دیر نہیں کی، کیونکہ علم کا دور تھا نا، انہوں نے یہ مسئلہ سنا ہوا تھا علماء سے، ممبر پہ اور دوسری جگہوں پہ سنا ہوا تھا کہ جو موت سے پہلے آ گیا اس نے دیر نہیں کی۔ تو وہ فوراً متاثر ہوئے، بھائی تو صحیح کہہ رہا ہے، میں غلط کہہ رہا تھا۔ آیا اللہ اللہ سیکھنے کے لیے، لیکن شیخ کو مسئلہ بتا رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شیخ بھی مان رہا ہے، بزرگ بھی مان رہا ہے، تبھی تو ان کے پاس توبہ کے لیے حاضر ہوا ہے، توبہ کرنے آیا ہوں۔ وہ مسئلہ غلط بتا رہے ہیں تو یہ مسئلے کی تصحیح کر رہے ہیں کہ حضرت آپ بزرگ اپنی جگہ، لیکن مسئلہ آپ غلط بتا رہے ہیں کہ میں دیر سے آیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، فرمایا توبہ اللہ پر جو لازم ہے ان لوگوں کی توبہ لازم ہے جو جہالت میں گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر عن قریب توبہ کر لیتے ہیں۔ اب جو لوگ قرآن کے الفاظ کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کے لیے ہمیں فقہا اور مجتہدین اور محدثین کی ضرورت نہیں ہے، ان سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اس آیت کا جو لفظی ترجمہ ہے، اللہ نے توبہ کے لیے 2 شرطیں بتائی ہیں۔ نمبر 1، یعملون السوء بجہالۃ، جو برائی کرے جہالت میں۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو جان بوجھ کر گناہ کرے گا اس کی توبہ قبول، آپ لوگ بولیں گے تو مجھے کچھ سمجھ میں آئے گا۔ تو ممکن ہے کسی کے دل میں خیال ہو کہ آج جو شرابی شراب پیتا ہے وہ جہالت میں تھوڑی پیتا ہے، اسے تو پتا ہے کہ یہ پینا حرام ہے۔ جو نماز چھوڑتا ہے جہالت میں نہیں چھوڑتا، اسے علم ہے کہ نماز چھوڑنا حرام۔ تو پہلی شرط اللہ نے کیا بتائی؟ جہالت میں گناہ نہ کرے۔ دوسری شرط اللہ نے بتائی ثم یتوبون من قریب، پھر عن قریب توبہ کر لے۔ تو یہ جو 56 سال کے بعد توبہ کر رہا ہے یہ عن قریب کہلائے گی؟ نہیں کہلائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے لفظی ترجمے سے عالم بننا ممکن نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب تک احادیث اور فقہا کے فقہ کو اس کے ساتھ اٹیچ نہ کیا جائے۔ اس لیے جب تک پورا علم نہ ہو قرآن کا ترجمہ سے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا ہو تو کسی باقاعدہ کسی عالم سے پڑھا جائے، وہ معتبر قرآن ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی جو صفات بیان کی ہیں، ان صفات میں ایک صفت یہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ نبی ان کو کتاب سکھائیں گے۔ کن کو سکھائیں گے؟ جن کو عربی پہلے سے آتی ہے۔ صحابہ کرام کو عربی پہلے سے آتی تھی، مگر اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہیں قرآن سکھائے گا کون؟ بولو بھائی، نبی سکھائیں گے۔ تو جب وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے قرآن نہیں سمجھ سکتے تھے، ان کو نبی سے سیکھنے کی ضرورت تھی، حالانکہ انہیں عربی آتی تھی۔ تو آج وہ قوم جسے عربی بھی نہیں آتی، وہ قرآن کا ترجمہ نبی کے وارث سے سیکھے بغیر کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ کہ خود قرآن ہی اس کا انکار کر رہا ہے۔ تو علماء نے بیان کیا کہ یہاں جو اللہ نے توبہ کے لیے 2 شرطیں قرار دی ہیں کہ جو گناہ کرے جہالت میں، یہاں جہالت سے مراد یہ نہیں کہ مسئلے کا علم نہ ہو، یہاں جہالت سے مراد یہ کہ اللہ کی وہ معرفت جو اس کے دل میں ہونی چاہیے، اللہ کا جو خوف جس کے دل میں ہونا چاہیے، گناہ کرتے وقت یہ اس معرفت سے جاہل ہو۔ کیونکہ وہ جہالت ہوتی ہے تو گناہ ہوتا ہے، وہ جہالت نہیں ہوتی تو گناہ نہیں ہوتا انسان سے۔
جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہو, اللہ کی طاقت اور قدرت مستحضر ہو, گناہ کرتے ہوئے اس کے تو پسینے نکل جائیں گے, بے ہوش ہو جائے گا, وہ نہیں کر سکتا گناہ. کرتا ہی جب ہے جب اللہ کی عظمت اور محبت سے وہ غافل ہوتا ہے. اس غفلت کو اللہ نے یہاں جہالت سے تعبیر کیا ہے اور فرمایا ثم یتوبون من قریب, عن قریب توبہ کر لے. تو یہاں عن قریب سے مراد وہ قریب جس کو اللہ قریب کہہ دے. اللہ اگر دیکھو ہر ایک کا بعید اور قریب اس کے لحاظ سے ہوتا ہے. پٹھانوں کا جو تھوڑا ہے نا وہی بہت ہوتا ہے. ہم کوئٹہ میں تھے, کہیں پیدل جا رہے تھے, تو ہمارے استاذ نے بتایا کہ یہ اگر یہ کہے نا کہ وہ سامنے ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی 6 کلومیٹر دور ہے, کیونکہ گاؤں دیہاتوں کے لوگ ہوتے ہیں پیدل چلنے کے عادی ہوتے ہیں. ان کے ہاں 6 کلومیٹر دور کو کیا کہتے ہیں, یہ ادھر ہی ہے, یہ جیسے ہمارے انڈا موڑ یہ یہاں پر. تو یہ ہمیں بہت تجربہ ہوا کہ ہم کوئی راستہ بھول گئے, بھائی وہاں جانا ہے تو وہ بس یہ ادھر ہی ہے. چل رہے ہیں 2 گھنٹے ہو گئے, پھر کسی سے پوچھا کہاں, بس یہ سامنے تو ہے. تو کئی دفعہ جب ایسا تجربہ ہوا ہم نے اپنے استاد سے پوچھا یہ کیا وجہ ہے کہ ان کی یہ ادھر ہی ہوتا ہے اور ہم 2 گھنٹے چلنا پڑتا ہے. ان کا کہ ان کا جو ادھر ہے نا وہ ہمارا والا ادھر ہوتا ہے, ہمارے والے ادھر کو ان کا ادھر کہا جاتا ہے. تو میں نے کہا پھر ان کے ادھر ہمارا کدھر ہوگا, پھر ان کا جو ادھر ہے وہ ہمارا تو پھر وہ ایتھوپیا میں ہوگا یا امریکہ میں ہوگا پھر وہ. تو یہ جو دور اور قریب کی بات ہے یہ ہر ایک کی, اس میں ہر شخص کا اپنا تصور ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنا وہ ہوتا ہے. اللہ نے یہاں قریب جلد توبہ کرے, جلد سے مراد کیا ہے, پچھلی آیت میں اس کو بیان کر دیا. لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات, فرمایا اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا جو گناہ کرتے رہیں. حتی اذا حضر احدہم الموت, یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جائے تو وہ کہے انی تبت الآن, میں توبہ کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اب توبہ قبول نہیں ہوگی. تو اللہ نے حد بندی کر دی کہ نہیں کر دی؟ قبولیت نہ ہونے کی انتہا کیا ہے, موت کا وقت. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ موت سے پہلے کر لو گے تو قبول کر لوں گا. تو اللہ کے ہاں توبہ جلدی قبول ہوتی ہے. جلدی سے اللہ کی مراد کیا ہے, موت سے, بولو بھائی, پہلے. تو ان بوڑھے آدمی کو یہ علم تھا, لہذا ان بزرگ نے کہا کہ اب توبہ کرنے میں تم نے دیر کر دی. اسی آیت کا سہارا لیا نا کہ قریب, اللہ تو کہہ رہے ہیں جلدی توبہ کرو, تم تو دیر سے آ رہے ہو. تو اس بوڑھے نے کیا کہا کہ جو موت سے پہلے آ گیا اس نے دیر نہیں کی. تو میرے بھائی میں آپ سے عرض کر رہا تھا علم کی قدر کرو, علم کی, اپنے بزرگوں کی بھی قدر کرو. ایسا نہ ہو کہ نہ ان کی کریں نہ ان کی بھی چھوڑ دیں, ان کی وجہ سے ان کی بہت قدر کرو. لیکن ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ علم کی قدر نہیں ہے, علماء کی قدر نہیں ہے, تعویذ گنڈے والے کی قدر ہے. اور بزرگ کی بھی قدر کرو جو بزرگ ہیں, لیکن جو نہیں ہے ان کو بزرگ نہ سمجھنا شروع کر دو. جو روحانیت کے نام پہ بیماریوں کے علاج کر رہے ہیں ان کا بزرگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ اس فیلڈ کا کسی بزرگی سے کوئی تعلق ہے. ایک صاحب نے بتایا کہ میرے والد محترم بیمار, میں ایک بزرگ کے پاس گیا, بلکہ گیا بھی نہیں, فون کیا گھر سے. ان بزرگ نے فون اٹھایا, ان بزرگ کو میں بھی جانتا ہوں, فون اٹھایا. ان بزرگ نے کہا آپ کے والد صاحب نے نیلے رنگ کی شلوار پہنی ہوئی ہے. کہہ رہے میں نے دیکھا واقعی نیلے رنگ کی پہنی ہوئی تھی. تو کہتے میں ان کی بزرگی سے بہت متاثر ہوا. میں نے کہا ان کی خفیہ ایجنسی سے تو آپ کو متاثر ہونا چاہیے, بزرگی کا اس میں کوئی دخل. بزرگوں کو کسی کی شلوار سے کوئی غرض ہوتی ہے کہ نیلے رنگ کی پہنتا ہے یا پیلے رنگ کی پہنتا ہے بھائی؟ بتاؤ میرے بھائی آپ لوگ کیوں کھاؤ؟ بزرگ کو کسی کے پجامے سے کوئی تعلق, کسی کی قمیض بنیان سے. پرسوں ایک خاتون کا فون آیا, پرسوں کی بات ہے, انہوں نے پوری اپنی قومی ترانہ شروع کیا. مجھے پتا تھا بھی یہ اینڈ میں جن چڑیل پر آنے والی ہیں, جی یہ تھا یوں تھا پھر فلانا وڈے, میں سمجھ گیا بھی کوئی جن بھوت کا کیس ہے. میں نے کہا جی شارٹ میں مختصر میں کیا نتیجہ کیا نکلا؟ جی میں دارالعلوم کورنگی گئی. دارالعلوم کورنگی کے علماء نے ہمیں
اورنگی ٹاؤن میں کسی بزرگ کا پتہ بتایا. میں یہ دارالعلوم کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ دارالعلوم اورنگی ہمارا ادارہ ہے, اہل حق کا ادارہ ہے, اہل علم کا ادارہ ہے. تو بتانا یہ نام لینا اس لیے ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے اداروں کو یہ لوگ بیوقوف بنا دیتے ہیں تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں, کس کھاتے میں ہیں. تو مجھے ان علماء نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایک بزرگ ہیں, ان سے جن چڑیل بھگوا لیں, وہ جن کا علاج کرتے ہیں. یہ خاتون کہتی ان عالم کے کہنے پر میں فلاں جگہ گئی, انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی قمیض لے کر آنا, کل سونگ کے بتائیں گے یا ناپ کے بتائیں گے. میں سمجھ گیا. کہتی ہے میں اگلے دن کرتا لے کے گئی, قمیض انہوں نے ناپی تو پتہ نہیں کتنے فٹ کتنے انچ کم نکلی یا زیادہ نکلی, واللہ عالم. تو پھر جادو مجھ پہ انہوں نے بتایا کہ واقعی جادو ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے میرا علاج شروع کیا. ایک دن میرے میاں کو بھی 1 فٹ اوپر اچھلنے لگے بیڈ سے. تو میں نے ان سے کہا کہ مسجد میں کھڑا, میں مسجد میں موجود تھا جب وہ مجھ سے بات کر رہی تھی. میں نے کہا مسجد میں کھڑا ہوں, خدا کی قسم وہ بہت بڑا فراڈی ہے جس نے آپ کی قمیض سونگ کے بتایا. کوئی بزرگ کسی نامحرم عورت کی قمیض سونگنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا, غیرت سے مر جائے گا. عورتوں کی قمیضیں سونگنا کوئی شریف آدمی کا کام ہے؟ بتاؤ میرے بھائی, ان کو فٹے سے ناپنا. میں نے کہا کسی اور جادو کا کسی کی قمیض اور پجامے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. جادو اثر کرتا ہے آپ کے دل و دماغ پر, آپ کے پجامے اس سے متاثر نہیں ہوتے. پجامے منگوا رہے ہیں, ناپ رہے ہیں, قمیضیں منگوا رہے ہیں, بنیان. بھائی جادو قمیض پہ ہوا ہے یا اس آدمی پہ ہوا ہے؟ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس آپ گئے, آپ نے کہا میرے گردوں میں تکلیف ہوتی ہے, اس نے آپ کا پجامہ منگوایا ہے بھائی, یہ قمیض منگوائی اس نے آپ کی؟ ذرا کلیئر کٹ باتیں کر رہا ہوں میں, دماغ میں گھسیڑنے کے لیے. بیوقوف نہ بنو لوگوں کے پاس جا جا کے. کسی ڈاکٹر نے کہا, آپ کہیں گے تکلیف گردوں میں ہے, منگوا کے آ رہا ہے, بنیان منگوا رہا ہے. جن جو آتا ہے کپڑوں پہ نہیں آتا, کسی کی ٹوپی پہ پجامے پہ نہیں آتا. جن کہاں آتا ہے؟ دل و دماغ پہ اثر کرتا ہے. تو وہ فٹے لے لے کے فلیتوں سے ناپ رہے ہیں, وہ قمیض چھوٹی ہو گئی, یوں بالش ہو گئی. ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں یہ بالش ناپنے کے طریقوں میں فرق ہوتا ہے ان کے. تو اتنا بڑے بڑے فراڈی بیوقوف کس کو بنا رہے ہیں؟ دارالعلوم اورنگی کے علماء کو. یہ تو کم درجے کا فراڈی تھا, باقی اس سے سارے اونچے ہی کیس ہیں. تو غنیمت ہے قمیض سونگ کے اس نے اس پر اکتفا کر لیا اس میں, ورنہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو یہ بزرگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائی. بزرگ کسے کہتے ہیں, ولی کسے کہتے ہیں, قرآن نے 2 لفظوں میں بیان کر دیا, مگر آج کے مسلمان کی سمجھ میں وہ قرآن کا بیان نہیں آتا. جو قرآن زیادہ پڑھ رہا ہے اس کو تو بزرگ کہتے ہیں, پڑھ کے پھونکے بھی لگا رہا ہے, پڑھ بھی رہا ہے. لیکن جو قرآن میں صاف اللہ نے بزرگ کی تعریف کی ہے, نیک آدمی کی اور ولی کی تعریف کی ہے, وہ تعریف سمجھ میں نہیں آ رہی. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, سنو اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جن پر قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. یہ تو ان کے لیے بشارت ہے. آگے ان کی علامت کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, جن کا عقیدہ بھی درست تھا اور پرہیزگار تھے, بچتے تھے. کس چیز سے بچتے تھے؟ گناہوں سے. ونہى النفس عن الہوى, اپنے آپ کو بری خواہشات سے جس نے روک لیا, اس کو بزرگ کہتے ہیں. کسی بھی شخص کو آپ دیکھیں جو گناہوں سے بچتا ہے, شریعت پہ چلتا ہے, بات بات پہ علماء سے رابطہ کرتا ہے کہ یہ حلال ہے, حرام ہے, جائز ہے, ناجائز ہے, اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ بزرگ ہے. چاہے اس کی پھونک میں طاقت ہو یا نہ ہو, بلکہ ممکن ہے پھونک لگانے سے کوئی بیمار ہو جاتا, اس کی پھونک میں جراثیم, وہ بیماری کی وجہ سے. ٹی بی کا مریض وہ بھی تو نیک بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا, ولی بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا. اب وہ تو پھونک لگائے گا تو آپ کو خطرہ ہے بیمار ہو جائیں گے آپ, لیکن اس سے اس کے ولی ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ ممکن ہے دوسروں سے بھی زیادہ آگے نکل جائے ولایت میں, کیونکہ یہ ایک بیماری کو برداشت کر رہا ہے, اور بیماری پہ صبر کرنے پر اللہ کی طرف سے جو درجات ملتے ہیں وہ صحت مند آدمی کو نہیں ملتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو علم کی قدر کریں. میں یہ بتا رہا تھا کہ رات کو 1 سے 1.5 گھنٹہ دماغ کھپتا ہے لوگوں کے مسائل کا جواب دینے میں.
اور جو ہے نا وہ مسئلے اتنے پیچیدہ ہیں کہ کھوپڑی گھوم جاتی ہے انسان کی. کل میں نے ایک جامعہ میں استاد ہیں, میرے بڑے قریبی دوست بھی ہیں اور بڑے میرے لیے قابل احترام بھی, میں نے ان سے 2-3 مسائل رکھے سامنے. یہ میں نے کہا یہ عوام نے پوچھا ہے, مثال دے بھی دیتا ہوں. طلاق کے مسائل ہوتے ہیں, تجارت کے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں, وراثت کے پیچیدہ مسائل. آپ وراثت کا کوئی ابا کا انتقال ہو جائے 15 سال پہلے اور شریعت کے مطابق وراثت تقسیم کرنی ہے, انتقال کب ہوا تھا؟ 15 سال پہلے. اب ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ آئیں انتقال ہو گیا, بیوی کا کتنا حصہ, بیٹے کا کتنا, یہ تو آسان ہے, بیوہ کا 8واں, باقی سارا بیٹوں بیٹیوں میں تقسیم کر دو, دگنے اور ایک کے حساب سے. لیکن عملاً ایسا نہیں ہوتا. جب کوئی پوچھنے آتا ہے تو وہ یہ نہیں پوچھتا کہ ابا کا انتقال ہو گیا, بیوہ کا کتنا, بچوں کا. وہ یہ پوچھتا ہے ابا کا انتقال 1901 میں ہوا تھا, ان کا جب انتقال ہوا تو اس زمانے کے انجن بند ہو گئے ہیں, اتنا پرانی وراثت تقسیم. اور بڑے بھائی نے پھر اوپر ایک ابا کے گھر میں ایک نیا پورشن بنایا, چھوٹے بھائی نے اس سے اوپر ایک پورشن بنایا. یہ نہیں کہا کہ ہم کیوں بنا رہے ہیں, اپنے لیے بنا رہے ہیں یا ابا کے لیے. پھر ایک بھائی نے اس میں ٹائلیں لگائیں, واش روم دوسرے بھائی نے بنایا. اس وقت کوئی وضاحت نہیں تھی کہ یہ ابا کی خدمت ہو رہی ہے, ابا کے موروثی مال کی خدمت ہو رہی ہے, یا ہم یہ قرض دے رہے ہیں, کوئی وضاحت نہیں تھی. اب اتنی پیچیدہ گھر بن چکا ہے. نلکا کسی کا لگا ہوا, ایک منجلی بہن نے نلکا لگایا, پھپھی ایک دن واش بیسن اٹھا کے لے آئیں کہ میں گھر خالی کر رہی ہوں, میں نے کہا یہ بھی ادھر ہی لگا دو. یہ ساری چیزیں ہو گئی. اب جب یہ گھر تقسیم ہوگا, اب بتاؤ کہ اس کا کتنا حصہ ہے, بیٹھ جاؤ قرآن حدیث کی روشنی میں بتا کے دکھاؤ. دن رات یہی کام ہے ہمارا مدرسوں میں. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ یہی گتھیاں سلجھاتے رہتے ہیں بیٹھ کے, یہی. اب حل کرو. طلاق کے ایک مسئلہ تو یہ, ایک آدمی نے دھاڑ 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 طلاق دے دی, اس کا جواب تو آسان ہے, ہو گئی, روئے گا رونے دو, ہماری ٹینشن نہیں ہے, دی تم نے رولا ہمیں رہے ہو, بھگتو, یہ آسان ہے. لیکن طلاق کے مسائل ایسے نہیں, لوگوں کو دینے کا سلیقہ نہیں ہے, ڈھنگ نہیں ہے. دیکھو بڑے ہسپتالوں میں جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا, اس کے پاس جو کیس آتے ہیں وہ عجیب عجیب کیس آتے ہیں. ایک بیماری ہے, نزلہ ہے, اس کی دوا متعین ہے, کھانسی کی دوا متعین ہے. لیکن جب آپ بڑے اسپتالوں میں جاؤ گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کیوں کھانس رہا ہے. پتہ چلے گا یہ کھانسی کی وجہ سے نہیں کھانس رہا, اس کی بیماری ہی کچھ اور ہے. تو ایسے ہی مسائل کی جو نوعیت ہے نا, نوعیت حلال و حرام کا علم, یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا ہے. تو وراثت کا اتنا طلاق کا میں بات کر رہا تھا. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آرام سے کسی نے فارغ کر دیا, گناہ ہوگا, ناجائز کام کیا, مگر یہ کہ ہو گئی, آسان ہے جواب. لیکن لوگ اس طرح نہیں دیتے, عجیب عجیب انداز سے طلاق. ایک صاحب کا بھی مسئلہ پوچھا انہوں نے کہ بیوی کو انہوں نے کہا کہ اگر تو نے فلاں آدمی سے بات کی تو تجھے طلاق ہے. اب بیوی, اس آدمی کا فون آیا, بیوی نے فون اٹھا کے کہا کہ میرے میاں نے کہا ہے کہ اگر میں نے تم سے بات کی تو مجھے طلاق ہو جائے گی, لہذا میں تم سے بات نہیں کروں گی, فون رکھ دی. جواب دو, یہ بات کہلائے گی کہ نہیں کہلائے گی؟ اب اس لحاظ سے کہ یہ بات تو ہے, طلاق ہونی چاہیے, اور اس لحاظ سے کہ شوہر کی نیت یہ والی بات نہیں تھی, یہ تو شوہر کی قسم کو پورا کرنے کے لیے, اس کو بات کو منع کرنے کے لیے. اب مولوی صاحب بیٹھے ہوئے, عبارتیں تلاش ہو رہی ہیں, فقہا کا کلام تلاش ہو رہا ہے, اختلاف ہو رہا ہے علماء میں. یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, اس کو لوگ کچھ چیز ہی نہیں سمجھتے. اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے, صلاحیتیں چاہیے ہوتی ہیں. علماء اپنے وقت مدرسوں میں اپنی جوانی کا بہترین حصہ مدرسوں میں گزارتے ہیں, وہ حصہ جو عیاشی کی عمر تھی. میں جب مدرسے میں آیا ہوں, جس عمر میں 18 سال میری عمر تھی جب میں مدرسے میں آیا, تو مجھے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ مولوی بننے کی عمر نہیں ہے, یہ تو انجوائے کرنے کی عمر ہے. جب عمر ذرا زیادہ ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے, داڑھی واڑی بھی چلتی ہے, پھر پاجامہ بھی اوپر ہو گیا ہے, پھر چلتا ہے. یہ تو انجوائے کرنے کی عمر ہے. تو علماء اپنی جو جوانی کا بہترین حصہ حصول علم میں گزارتے ہیں.
تو اس لیے میرے بھائی خدا نہ خواستہ اپنے فضائل نہیں سنا رہا، ہمیں تو پتا ہے کہ ہم نے مدرسے میں بیٹھ کے کیا حاصل کیا کیا نہیں کیا، ویسے کے ویسے ہی رہے ہیں. لیکن جن کے پاس، میں یہ اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ جب میرے جیسا جاہل آدمی یہ کام کر رہا ہے تو جو واقعتاً علماء ہیں، بڑے حضرات ہیں، وہ کیسے ہوں گے. لیکن لوگ قدر نہیں کرتے علماء کی. پھر جائیں گے کسی بزرگ کے پاس، جائیں گے سر پہ ہاتھ پھروانے کے لیے اور بیٹھ جائیں گے اس کے پاس ایسے اعتکاف کر کے، جیسے وہ بنی اسرائیل والے گائے کے گرد بیٹھ گئے تھے نا گول، یوں بس ہلنا نہیں ہے یہاں سے. تو اس طرح سے بیٹھ جائیں گے. یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ بزرگ واقعتاً بزرگ ہیں یا نہیں ہیں، ان میں تقویٰ ہے یا نہیں ہے، بس چہرے کے نور سے متاثر ہوتے ہیں. یہ آپ سے عرض کر دوں، چہرے پہ نور پیدا کرنا اس زمانے میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. نور کی باقاعدہ کریمیں آ رہی ہیں، ہر چیز جو ہے نا دریافت ہو گئی ہے. پہلے زمانے میں نور پیدا کرنے کے لیے اچھے اعمال اختیار کرنے پڑتے تھے، اس سے آتا تھا نور. اب ہر چیز بن جاتی ہے. تو نور بھی ایک کریم ہے. آپ شیمپو سے نہائیں، ڈیٹول سے، گرم پانی سے، اس کے بعد کریم ملے. نور پیدا نہ ہو تو میرا نام بدل دیں آپ. چاہے کیسے ہی کالے اعمال کر کے آ رہا ہوگا، چہرے سے نور کی باقاعدہ لائٹیں نکل رہی ہوں گی. کہتے ہیں کیسا نورانی چہرہ ہے. تو بھائی یہ جو عمل کا نور ہے، یہ پہچاننا ہر آدمی کا کام نہیں ہے. اس کے لیے خود بھی نورانی ہونا پڑتا ہے. پھر انسان کو پتا چلتا ہے کہ یہ جو نور ہے یہ اچھے اعمال کی وجہ سے ہے یا یہ کریم کی وجہ سے نور آیا ہوا ہے. تو صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں لوگوں کی. جو اللہ نے جو جنت کمانے کا جو ذریعہ بنایا ہے اس کی طرف نہیں آ رہے. تو ذریعہ صرف اور صرف ایک ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ بھئی شیخ و مرشد اگر عالم نہیں ہے یا عالم ہے مگر علم مضبوط نہیں ہے، اس کا ادب کریں، اس سے احترام کریں، اس سے اللہ اللہ سیکھیں، اللہ کی محبت ٹرانسفر کروائیں اس سے اپنے دل میں. جب کسی اللہ والے کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے، لاشعوری طور پر اللہ کی محبت دل میں آنا شروع ہو جاتی. پنساری کی دکان پہ جاؤ، حکیم کی دکان پہ جاؤ، کچھ نہ بھی لو تو اس کی معجونوں کی خوشبو تو آتی ہے نا، کچھ نہ کچھ. دیکھو قصائی، معذرت سے اگر کوئی قصائی بھائی بیٹھے ہیں تو پیش کی معذرت، قصائی میں نے کوئی کمزور نہیں دیکھا. جتنے قصائی ہیں سارے ماشاءاللہ کیا ہوتے ہیں؟ صحت مند. کیوں؟ کاروبار کیا کرتے ہیں؟ گوشت کا. گوشت کھائیں نہ کھائیں، گوشت کے بزنس کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ گوشت تو ہم سب کھاتے ہیں لیکن اتنے موٹے نہیں ہوتے. دودھ والے جتنے بھی ہیں میں نے باریک کوئی بھی نہیں دیکھا، حالانکہ وہ دودھ اتنا پیتے نہیں ہیں. صبح و شام دودھ سے صرف ملاقات ہوتی ہے ان کی، اسی سے کافی توانائی مل جاتی ہے ان کو. مکھن کا جتنے بھی لوگ کاروبار کرتے ہیں خود بھی مکھن کی طرح ہوتے ہیں وہ. یہ ایک فطرت ہے، یہ ایک نیچر ہے، لاشعوری طور پر اثر پڑتا ہے. تو آپ ڈاکٹر کی کلینک میں جائیں، آپ کو خود بخود دواؤں کی خوشبو یا بدبو کچھ بھی بہرحال آنا شروع ہو جائے گی. تو اہل اللہ کی صحبت میں جب انسان بیٹھتا ہے، جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، لاشعوری طور پر انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک اللہ کی عادت ہے. ڈاکٹر کے بارے میں تو اللہ نے وعدہ نہیں کیا جو ڈاکٹروں کے پاس بیٹھے گا ٹھیک بھی ہو جائے گا، دوا کھانی پڑے گی. حکیموں کے پاس بیٹھے گا تو صرف بیٹھنے سے ہی ٹھیک ہو جائے گا، نہ دوا کھانی پڑے گی. لیکن اہل اللہ کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ان کی صحبت میں بیٹھے گا عقیدت اور احترام کے ساتھ، بدگمانی کے ساتھ نہیں، کیڑے نکالنے کے لیے نہیں. بعض لوگ جاتے ہیں خانقاہوں میں، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اعتراض کرنے کے لیے، ان کے بیانات میں پھر جو ان کو غلط باتیں لگیں گی وہ نوٹ کر کے اچھالنے کے لیے. تو ایسے آدمی کو فائدہ نہیں ہوتا. تو اہل اللہ کی صحبت میں، علماء کی صحبت میں جو شخص بیٹھے گا صرف کس لیے؟ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو وہ لازماً پیدا ہوتی ہے. دنیا دار آدمی کے پاس 2 منٹ بیٹھے دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ کسی کاروباری آدمی کے پاس بیٹھ جائیں، مثال کے طور پر آپ کو جاب نہیں مل رہی، بے روزگار ہیں، علماء کے پاس بیٹھے تو آپ کو صبر کی توفیق ملے گی. علماء بتائیں گے اصل آخرت ہے، باتیں اس قسم کی کریں گے. لیکن آپ دنیا دار کے پاس بیٹھ جائیں، وہ باتیں کیا کرے گا؟ میں اتنا کماتا ہوں، اتنا خرچ کرتا ہوں. آپ کے زخم ہرے ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ اتنا کما رہا ہے، اتنا خرچ کر رہا ہے، اور میں ڈگریاں بغل میں دبائے روڈیں ناپ رہا ہوں، سڑکیں ناپ رہا ہوں. ہائے میں تو یہ ہو گیا، ہائے میں تو. حالانکہ وہ آپ کو ترغیب نہیں دے رہا.
اس کی باتوں سے کسی اور سے بات کر رہا ہے، لیکن آپ کے زخم ہرے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اہل اللہ کے پاس جب انسان بیٹھتا ہے تو اہل اللہ باتیں کہاں کی کرتے ہیں؟ زیادہ تر اللہ کی باتیں کرتے ہیں۔ صرف بیٹھنے سے انسان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ کی محبت پیدا ہو تو اس محبت سے کرنا کیا ہے، کام کیسے لینا ہے، کرنے کے اعمال کون سے ہیں اور بچنے کے اعمال، یہ کون بتائے گا؟ یہ علماء بتائیں گے، یہ ان سے پوچھو۔ میرے پاس بعض لوگوں کے فون آتے ہیں کہ ہمیں پیر و مرشد شیخ نے یہ حکم دیا ہے، ہم کریں نہیں کریں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اس میں یہ شرائط ہیں، یہ شرائط پائی جائیں تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کو اجازت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیخ نے حکم دیا سر منڈوانے کا، میں کہتا ہوں اگر والدین کی طرف سے اجازت ہے تو سر منڈوا سکتے ہو، والدین کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو سر منڈانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ شیخ سے بدگمان ہو جاؤں، کہتا ہوں ان کو جتنا علم ہے وہ اس کے حساب سے بات کر رہے ہیں، ان کو علم اللہ نے اتنا دیا ہے، لیکن شریعت والدین کو ترجیح دیتی ہے، چاہے والدین بے دین کیوں نہ ہوں، چاہے والدین کافر کیوں نہ ہوں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تمہیں زبردستی مجبور کر رہے ہیں کہ تم کافر بن جاؤ، بتاؤ اس سے برے کسی کے ماں باپ ہو سکتے ہیں؟ ماں باپ کافر بھی ہیں، اور ایسے کافر کہ مسلمان اولاد کو حکم دے رہے ہیں کہ کیا بن جاؤ؟ کافر بن جاؤ۔ اور صرف حکم نہیں دے رہے، جاہدا کا مجبور کر رہے ہیں، بائیکاٹ کر رہے ہیں کہ تو اگر کافر نہیں بنے گا کھانا پینا بند تیرا، یہاں پہ گھر سے نکال دیں گے، دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اس سے بدتر والدین کسی کے ہو سکتے ہیں دنیا میں؟ لیکن ایسے بدترین والدین کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ صاحبہما فی الدنیا معروفا، اس زندگی میں ان کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا کہ والدین سے زیادہ حق انسان پر کسی کا بھی نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں۔ سب سے پہلے کون ہے؟ ادب و احترام میں، حسن اخلاق میں، اطاعت میں، فرما برداری میں سب سے پہلے کون ہے؟ والدین۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت شیخ و مرشد اگر والدین کی مرضی کے خلاف حکم دے تو والدین کی بات ماننی چاہیے یا شیخ کی بات؟ سوال سمجھ میں آیا؟ شیخ و مرشد، صفی بھائی کو جگا دیں ذرا، شیخ و مرشد اگر والدین کی مرضی کے خلاف حکم دے تو والدین کی بات ماننی چاہیے یا شیخ کی؟ تو ہمارے حضرت نے فرمایا وہ شیخ ہی نہیں ہے جو آپ کو والدین کی مرضی کے خلاف حکم دے۔ اگر وہ واقعتاً شیخ ہے، شرعی لحاظ سے معتبر ہے، تو وہ ایسا حکم دے گا ہی نہیں، کیوں؟ وہ آپ کو شریعت پہ چلانے کے لیے آیا ہے، اپنے پیچھے چلانے کے لیے نہیں آیا۔ تو شیخ اپنے پیچھے شریعت کی باتوں میں تو چلا سکتا ہے، باقی جو مباح کام ہے، شادی کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی، سر پہ بال رکھنے کہ نہیں رکھنے، یہ مباح چیزیں ہیں، ان میں بہت غلو ہو رہا ہے بعض چیزوں میں۔ تو لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے شیخ سے بدگمان ہو کے بھاگنا بھی درست نہیں ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہر ایک میں ہی ہوتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو جنت میں جانے کا جو قانون اور ضابطہ ہے، وہ ضابطہ کون جانتے ہیں؟ علماء جانتے ہیں۔ یہ موضوع چل پڑا ہے تو اس کے بارے میں ایک دو باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ نے جنت میں داخلے کے لیے عمل کی شرط رکھی ہے، عمل کے بغیر نہیں جا سکتے، اور عمل کے لیے دو چیزیں چاہیے انسان کو۔ عمل کے لیے کتنی چیزیں چاہیے؟ دو۔ نمبر ایک علم، نمبر دو اس علم پر عمل کا ایندھن۔ آپ کو سفر کے لیے کتنی چیزیں چاہیے؟ ایک عدد گاڑی، نمبر دو اس گاڑی میں پیٹرول۔ لمبا سفر اگر ہو، بہت دور اگر جانا ہو تو آپ کو ایک عدد کیا چاہیے؟ گاڑی یا سواری، اور دوسری چیز کیا چاہیے اس سواری کے اندر؟ پیٹرول۔ دونوں میں سے ایک چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پیٹرول ہے، گاڑی نہیں ہے، تو ڈبے لے کے کیا کرو گے بھائی؟ ہے بھائی؟ وہ ایک آدمی تھا، اس نے نئی نئی موٹر سائیکل خریدی، تو گاؤں دیہاتوں میں سنا ہے ایسا ہوتا ہے، کسی ایک کے پاس کوئی چیز آ جائے نا تو پورا محلہ اس سے مانگتا ہے، مجھے ذرا یہاں جانا ہے، مجھے ذرا یہاں جانا ہے۔ وہ بیچارہ تنگ آ گیا لوگوں کو موٹر سائیکل دے دے کے۔
اچھا اب جو بھی آتا اس سے کہتا کہ آپ ہمیں موٹر سائیکل دے دیں, پیٹرول ہم خود ڈال دیں گے. تو اب یہ ایسی بات ہوتی ہے کہ اس کے بعد انکار کی گنجائش نہیں ہوتی انسان کے پاس. وہ بیچارہ مجبوراً دے دیتا, بھائی ٹھیک ہے پیٹرول ڈال کے چلا لو. پھر ایک آیا, بائک چاہیے, پیٹرول میں ڈال دوں گا, لے جا بھائی. چند دن میں تنگ آ گیا, تو جب ایک شخص آیا اس نے کہا آپ کی بائک چاہیے, پیٹرول ڈال دوں گا. وہ خالی ڈبہ لایا, بولا اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لو. کہنے لگا موٹر سائیکل صرف پیٹرول سے نہیں چلتی, اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور بھی خرچے نکلتے رہتے ہیں, صرف پیٹرول ہی نہیں ہے جو جس سے یہ چیزیں چل جائیں. تو صرف ایندھن نہیں ہے, ایندھن جنت میں جانے کے لیے اللہ کی محبت کا ایندھن بھی چاہیے. اگر اللہ کی محبت نہیں ہے تو جس سے محبت نہیں ہوتی انسان اس کی اطاعت نہیں کرتا. اور خانقاہ والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کچھ خوبیاں ممکن ہے تبلیغ والوں میں ایسی ہوں جو ہم میں نہیں ہیں. ماشاءاللہ نماز میں تو 100% خانقاہ والے موجود ہیں, لیکن ممکن ہے بعض ایسے کاموں میں آگے نہ ہوں جو جس میں تبلیغ والے, امت کی جو اجتماعی فکر ہے ساری دنیا کی, اس میں تبلیغ والے تھوڑا زیادہ آگے ہیں, اس میں خانقاہ والے تھوڑا سا پیچھے نہیں ہے, تھوڑا سا پیچھے. تو کوئی کسی چیز میں آگے ہوتا ہے, کوئی کسی چیز میں تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے. لیکن میرے بھائی یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز. سب سے پہلا قبر میں سوال کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا. حشر میں سوال کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا. تو اس لیے نماز کو سب سے پہلے ترجیح دینی چاہیے, سب سے پہلے نمبر نماز کا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو چیزیں ضروری ہیں. نمبر ایک علم. صرف علم کافی نہیں ہے. علم ہوتا ہے نماز فرض ہے مگر کتنے لوگ پڑھتے ہیں, علم ہوتا ہے رمضان کا روزہ فرض ہے مگر کتنے لوگ رکھتے ہیں. علم کے ساتھ اگر اللہ کی محبت ہو تو پھر علم نہ بھی ہو تو خود پڑھے گا نماز, دل چاہے گا پڑھوں. جب صحابہ پر جہاد فرض نہیں تھا, صحابہ کہتے تھے اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے درخواست کریں کہ ہم پہ جہاد فرض کریں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں گردنیں کٹائیں اور جان قربان کریں. دیکھو محبت تھی, جو چیز فرض نہیں ہے وہ اپنے اوپر فرض کروا رہے ہیں کہ اللہ کی محبت میں سب کچھ کر لیا, گردن کٹانا رہ گیا ہے, تو اس کے کٹانے کا کوئی موقع دیجیے ہمیں. اور ہم پہ کوئی چیز فرض ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہوتی تو بولو بھائی اچھا تھا. 5 نمازیں فرض ہیں, کاش صرف عید ہی کی رہتی تو کتنا اچھا تھا. کاش داڑھی فرض نہ ہوتی, کاش رشوت لینا حرام نہ ہوتا, کاش سود لینا دینا جائز ہوتا. تو جب جس کسی سے محبت ہوتی ہے تو اسے محبوب کے لیے قربانی دینے میں مزہ آتا ہے, اور جس کام میں مزہ آتا ہے وہ قربانی تھوڑی رہی, پھر وہ ثواب بھی مل رہا ہے اور اللہ لکھ قربانی دینے والوں میں رہا ہے, لیکن آ رہا ہے اس کو کیا ہے, قربانی دینے میں مزہ آ رہا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب موت کا وقت آیا تو رو رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا موت کے ڈر سے رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں. فرمایا میں جو اللہ کی محبت میں شدید گرمی میں روزے رکھتا تھا اور شدید پیاس کو برداشت کرتا تھا, گرمی میں دھوپ کی پیاس کو, اس برداشت کرنے کا جو مزہ تھا ان مزوں سے اب محروم ہو رہا ہوں. اب جنت تو ملے گی, نعمتیں تو ملیں گی, خوب ملے گا کھانے پینے کو, مگر اللہ کے لیے جو بھوک پیاس کی لذت تھی وہ جنت میں حاصل نہیں ہوگی. جنت سے زیادہ مزہ کس میں آ رہا ہے؟ روزہ رکھنے میں. جنت سے زیادہ مزہ آ رہا ہے. تو جس سے محبت ہوتی ہے انسان کو, اس کی اطاعت کرنے میں, اس کے لیے قربانی دینے میں لطف اور مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں نہیں آتا اس لیے کہ ہمارے دل محبت سے خالی ہو چکے ہیں. تو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے میرے بھائی؟ بولو. محبت پیدا ہوتی ہے, کیونکہ ان کے دل میں محبت, تو وہ محبت آہستہ آہستہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہے, منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور دنیا دار آدمی کے پاس بیٹھنے سے, ورلڈ کپ دیکھ کے آئے آپ بیٹھ گئے تو کیا اس نے چھکا مارا, اس نے چوکا مارا, اس نے یہ کیا, تو اللہ سے محبت کے بجائے کیا دل کیا چاہے گا؟ کاش میں بھی کیا بن جاؤں, کھلاڑی بن جاؤں, کاش میں بھی یہ بن جاؤں, میں بھی یوں بن جاؤں, کاش میرے گھر بھی ٹی وی ہوتا, کاش میں بھی ورلڈ کپ خود دیکھ کے کسی اور کو کس سے سنا رہا ہوتا, ابھی تو دوسروں سے سن رہا ہوں. جو جس قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے, باڈی بلڈر کے پاس بیٹھ جائیں تھوڑے دنوں کے لیے,
جم خانے جانے والوں کے پاس 3-4 دن بیٹھے ہیں، آپ کو بھی دل چاہے گا کہ میں بھی جم خانے میں جاؤں. بار بار اپنے بازو دیکھیں گے، اس کے اتنے موٹے، اس کی تو جتنے موٹے بازو ہیں میری تو پنڈلیاں اتنی نہیں، احساس کمتری. پیسے ہیں نہیں کھانے کے، شوق کیا ہے؟ جم خانے جاؤں گا. بھائی جب جو جم خانے جا رہا ہے تو اس کو اسی حساب سے کھانا بھی پڑتا ہے. میں پچھلے دفعہ بتایا تھا نا واقعہ، ایک غریب کا بچہ جم خانے چلا گیا تو وہ ایکسرسائز کر رہا ہے تو اس کے لیے پھر 12-13 انڈے کھانے پڑتے ہیں. تو گھر آ کے انڈے کھاتا تھا، اس کے ابا نے نکلوا لیا، بولا جتنے گھر کے انڈے اکیلا کھا جاتا ہے یہ بیٹھ کے، باقی وہ کیا کھلاؤں میں. تو جس طبقے میں آپ بیٹھیں گے آپ کے دل میں اسی کی جو دن بھر کی ایکٹیویٹیز ہیں ان سے محبت اور لگاؤ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے اہل اللہ کی صحبت، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا یہ انتہائی ضروری ہے تاکہ دل میں کیا پیدا ہو. دیکھو صحابہ کرام کو صحابی کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی صحابی، کوئی تابعی یا آج کا کوئی بزرگ کسی صحابی کی پاؤں کے خاک کے برابر ہو سکتا ہے کیا؟ ہے بھائی؟ کوئی بڑے سے بڑا تابعی جس نے صحابہ سے بھی زیادہ عبادت کی ہو، یا آج کا کوئی ایسا شخص جو صحابہ سے بھی زیادہ عبادت گزار ہو، لیکن کیا کسی صحابی کی پاؤں کی گرد کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ صحابی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس نے نبی کی صحبت اٹھائی ہے. بعد والے کے لیے یہ آپشن ہی نہیں ہے. نبی کی 1 سیکنڈ کی صحبت نے اس کو وہاں سے وہاں پہنچا دیا، بعد والا 1000 سال عبادت کر کے بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا. اور تابعی کوئی بعد والا شخص، آج کا کوئی بزرگ، کوئی عالم، کوئی پرہیزگار، کیا تابعی کی پاؤں کے خاک کے برابر ہو سکتا ہے کیا؟ ہے بھائی؟ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، نہیں ہو سکتا. کیوں؟ تابعی نے صحبت کس کی اٹھا لی؟ صحابی کی. تو یہ اہل اللہ کے پاس بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا. لیکن اہل اللہ سے مراد کون ہے وہ میں بتا دوں. نہیں کمی سونگ کے بتا رہے ہیں آپ، یہ اہل اللہ نہیں ہے. یہ پھر آپ کو بھی ایسا ہی بنا دیں گے. وہ خاتون کہہ رہی میرے میاں بھی 2 فٹ اچھل رہے. میں نے کہا آپ اس کے پاس جانا نہ چھوڑیں، آپ کی ساس بھی اچھلے گی، نندے بھی اچھلیں گی، دیکھنا تھوڑے دنوں میں. آپ جائیں اس کے پاس، تھوڑے دن اس بزرگ سے اور تعلق رکھیں، عامل سے. تو تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا؟ ابھی تو آپ کے میاں پہ آ گئے نا، تھوڑے دنوں میں ساس، نندے، جس کو اچھلوانا اس کو لے جائیں اس کے پاس. پورا گھر اچھل رہا، کسی پہ جڑیل آ رہے، جن آ رہے. ان کا علاج کیا ہے کہ ان سے تعلقات ختم کر دو، خود ہی ٹھیک ہو جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. یاد رکھو جنات اسی کو تنگ کرتے ہیں جو جنات سے تنگ ہوتا ہے اور فکر کرتا ہے. جو جنات کو لفٹ ہی نہیں کراتا، تھوڑے دن تک تنگ کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں چھوڑو کسی اور پہ جا کے آزماؤ. یہ تو اہل اللہ سے تعلق، اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے. اس کی ایک اور مثال دوں، قرآن مجید میں حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے، قرآن مجید سے اخذ کیا ہے. بعض چیزیں آپ قرآن کی آیات کی تفسیر کی کتابوں میں دیکھو گے نہیں ملیں گی، لیکن بزرگوں کے کلام میں وہ چیز مل جاتی ہے. اللہ کی طرف سے ان کو الہام ہوتا ہے، خصوصی مدد ہوتی ہے، ایسے ایسے مضامین آ جاتے ہیں. ان کی ایک تحریر میں نے پڑھی، اس میں بڑی دلچسپ بات فرمائے. دیکھو قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اے ایمان والو، تم میں سے اگر کوئی مرتد ہو گیا، دین سے واپس چلا گیا پیچھے. ارتداد کے درجات ہیں. ایک تو درجہ یہ ہے کہ مسلمان بالکل کافر ہو جائے، ایک یہ ہے کہ دیندار تھا دوبارہ بے دین بن جائے، یہ بھی ایک ارتداد ہے. تو اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا. اب دیکھو مرتد کے مقابلے میں اللہ نے محبت کرنے والوں کو ذکر کیا، حالانکہ ہونا چاہیے مرتد کے مقابلے میں ان کا ذکر ہو جو مرتد نہیں ہوتے. نہیں آ رہی بات؟ ہونا کیا چاہیے؟ اے ایمان والو، تم میں جو مرتد ہوگا تو اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جو ایمان پر قائم رہے گی اور مرتد نہیں ہوگی. نہ، یہ نہیں بیان کیا. اے ایمان والو، تم میں جو مرتد ہوگا تو اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کرے گی. کیا مطلب؟ محبت کرنے والے مرتد نہیں ہو سکتے.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس نے اپنے دل میں اللہ سے محبت پیدا کر لی موت تک ایمان پر انشاءاللہ رہے گا. جس نے سچی توبہ کر لی گناہوں سے لیکن اللہ کی محبت دل میں پیدا نہیں کی، خطرہ ہے ریورس نہ ہو جائے، توبہ توڑ دے گا. لیکن محبت پیدا کر لی تو اول تو توبہ توڑے گا نہیں، توڑے گا تو جلد سے جلد دوبارہ جوڑے گا، کیونکہ محبت اسے اللہ کو ناراض رہنے نہیں دے گی. بعض دفعہ انسان اپنے محبوب کو ناراض کر تو دیتا ہے مگر ناراض رہنے نہیں دیتا. مثال دے دوں؟ بیوی کی مثال لے لیں. گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، بیگم صاحبہ ناراض ہیں، کتنے دن ناراض رکھ لیتا ہے؟ ایک آدھ دن کے بعد مناتا ہے کہ نہیں مناتا؟ کیونکہ پتا ہے بھائی چاہے کیسا ہی ہو معاملہ، کچھ نہ کچھ محبت کا بہرحال ہوتا ہے. بیوی منا لیتی ہے شوہر کو 2 4 6 چاند کے بعد، چلو بھائی ختم کرو، مٹی ڈالو. کیا منہ ادھر، وہ ادھر منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ادھر منہ کر کے بیٹھے ہوئے، چھوڑو مٹی پاؤ. محبت جب ہوتی ہے تو انسان اگر کسی کو ناراض کر بھی دے ناراض رکھتا نہیں ہے. اور محبت دلائل کے تانے بانے نہیں مانتی. سمجھ آ رہی بات؟ محبت یہ نہیں دیکھتی کہ مجھے اسے منانے چاہیے، اس کی کوئی دلیل میرے پاس ہے یا نہیں. محبت کہتی ہے دلائل سارے رکھو ایک طرف، دلائل رکھو ایک. آپ کا بیٹا آپ سے روٹھ گیا، ظلم کر رہا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، پھر بھی آپ کوشش کرو گے کہ یہ فرما بردار بن جائے. آپ کا دوست اگر آپ سے زیادتی ظلم شروع کر دے، آپ کہو گے تعلق تمہارا ختم. دوستی کی جو بنا تھی، جو دلیل تھی، وہ ختم ہو گئی. تم جب میرے خیر خواہ نہیں ہو تو دوستی کس بات کی؟ لیکن یہ دلیل اولاد کے بارے میں نہیں دیتا کہ جب میں نے تجھے جنا اور میں تیرا محسن ہوں، جب تو میرا فرما بردار ہی نہیں ہے تو نکل جا گھر سے اور میرے سے کوئی تعلق نہ رکھنا. ممکن ہے نکال دے تو 2 دن کے بعد پھر بلا لے اس کو کہ چھوڑو رہنے دو، ختم کرو، کیونکہ محبت ہے اس سے، اسے منائے بغیر. اسی طرح اولاد کو اگر باپ سے محبت ہے اور باپ نے ظلم زیادتی کی، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو یہ 3 4 دن سے زیادہ معاملہ چلتا نہیں ہے. تو یاد رکھو جو لوگ مرتد ہوتے ہیں نا، دین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں دلائل نکال کے کہ یہ کیا اسلام نے یہ حکم کیوں دے دیا، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ نے عورت کو وراثت میں آدھا حصہ کیوں دے دیا، ہماری سمجھ میں ایسا اسلام نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار مرد کو کیوں دیا، عورت کو کیوں نہیں دیا. عورت کہیں مجھے ایسا اسلام، معاذ اللہ ایسی باتیں ہوتی ہیں، ہمیں نہیں ایسا اسلام سمجھ میں آ رہا. یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی گرمیوں میں روزے رکھ دیے، تھوڑا سا حساب کتاب ہلکا ہو جاتا. وہ ایک انگریز نے ہندوستان میں اتفاق سے اسلام قبول کیا گرمیوں کے روزے میں، تو ایک پٹھان نے کہا کہ اب پتہ چلے گا اس کو. ٹھیک ہے، جوش میں اس نے اسلام قبول تو کر لیا ہے لیکن جس ٹائم پہ کیا ہے وہ ٹائم معاذ اللہ اسلام قبول کرنے کا تھا نہیں. تھوڑا ڈیلے کر لیتا تو ابھی 2 دن میں دماغ درست ہو جائے گا اس کا. تو اللہ کے احکام پہ اعتراض کر کے اسلام سے دور کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس اس کے خیال کے مطابق دلائل تو کی قوت تو ہے مگر اس کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہے، تبھی اس کو دلائل بہت سمجھ میں آتے ہیں. اور جس کو اللہ سے محبت ہو وہ کہتا ہے دلائل رکھو ایک طرف، دلائل رکھو ایک. دیکھو جو گناہگار ہوتے ہیں نا، زانی، ان کی بھی 2 قسمیں. ایک زانی وہ ہے جو گناہ کرتا ہے پھر چھوڑتا ہے پھر کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے یار یہ اسلام نے زنا سے بچنے کا حکم بڑا مشکل دے دیا، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ مولویوں کی باتیں ہیں، خام خواہ میں لوگوں پہ پابندیاں لگا رہے ہیں. یہ وہ زانی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے. لیکن اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی، یہ کتنا ہی اپنے آپ کو اس زنا پر مجبور سمجھتا لیکن کوشش کرتا کہ یہ زنا مجھ سے کسی طرح چھوٹ جائے، اس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہوں میں. تو اللہ کی محبت، اللہ نے اپنے محبت کرنے والوں کو کن کے سامنے، کس کے مقابلے میں ذکر کیا؟ مرتد، جو دین سے پیچھے ہٹنے والے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے وہ دین سے پیچھے نہیں ہٹتا، خواہ اس کو کیسے ہی مزین دلائل دے دیے جائیں، خواہ اس کو کتنا ہی سمجھا دیا جائے یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، یہ مسجد والے ایسے ہوتے ہیں، ملا لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ جو ہے خانقاہیں ایسی ہوتی ہیں، تبلیغ والے ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں ویسے. وہ کہے گا بھائی تم مجھے کس ذات سے پیچھے ہٹا رہے ہو، کس ذات سے میرا تعلق ختم کر رہے ہو. جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور قوم نے کہا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ ہمیں
ان تمام معبودوں سے ہٹا کے ایک خدا کی طرف لے کر آ رہے ہو، تو نوح علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوئی. یہ نہیں کہ واقعتاً میں تمہیں باپ دادا کے دین سے ہٹا رہا ہوں، میں تھوڑا سوچوں گا، اس پہ غور کروں گا. نہ نوح علیہ السلام نے فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، دیکھتے نہیں میں اس خدا کی طرف بلا رہا ہوں جس نے 7 مضبوط آسمان بنائے. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، بھلا جس نے میری خدمت کے لیے چاند بنایا، بھلا جس نے میری خدمت کے لیے سورج بنایا، اور بھلا جس نے انبتکم من الارض نباتا، مٹی سے ہمیں انسان بنا کے کھڑا کر دیا اور آسمان سے بارشیں برسائیں، زمین سے نباتات اگائے. یہ ساری اللہ کی صفات کیوں بیان کر رہے ہیں؟ دلائل کا جواب دلائل کی دنیا میں نہیں دیا جا رہا، بلکہ ان کو بتایا جا رہا ہے اتنے بڑے محسن سے میں محبت نہ کروں اور ان پتھروں کی بنی ہوئی مورتیوں کے سامنے میں آ کے جھکوں. ان مورتیوں نے تو کچھ بھی نہیں بنایا، یہ میرے کیا لگتے ہیں جو میں ان کے سامنے آ کے جھکوں گا. لیکن ان کی قوم کے دل میں محبت ان پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کی تھی. اگرچہ جانتے تھے کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، مگر محبت کیوں تھی؟ ایک عرصے سے ان کے سامنے جھکتے جھکتے ان پتھروں سے محبت پیدا ہو گئی. انسان جب بھی کسی چیز کے قریب زیادہ رہتا ہے تو اس سے محبت پیدا ہو جائے. آپ کو ایک گدھا بھی خرید کے رکھ لینا، 2-4 سال آپ کے پاس رہے گا تو اس گدھے سے بھی آپ کو محبت ہو جائے گی. تو یہ جو مندروں میں بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ یہ ان کو خدا سمجھتے ہیں، بلکہ ان کے دلوں میں ان پتھروں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، اس ایمان کے باوجود جھکے کس کے سامنے؟ سونے کے بنے ہوئے بچڑے کے سامنے. فرمایا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی. حالانکہ جانتے تھے یہ بچڑا ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ ہماری بگڑی نہیں بنا سکتا. لیکن اس بچڑے سے کیا ہو گیا تھا ان کو؟ قلبی لگاؤ. تو قلبی لگاؤ کا میرے بھائی کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے، کسی بھی وقت کہیں بھی لگ سکتا ہے. یہ تو جب یہ لگ جائے، ایک ایسے معبود کے سامنے لگ جائے جو معبود آپ کا بنایا ہوا ہو، تو انسان اس کی خاطر قربانیاں دینا شروع کر دیتا ہے. تو جب یہ دل ایسے خالق کی یاد میں لگ جائے اور ایسے خالق کی محبت پیدا کر لے جو معبود حقیقی ہے، پھر دیکھیں اس دل میں قربانی کے کیسے جذبات پیدا ہوں گے. وہ تو برحق ہے، اس کے تو دلائل ہیں اس کے برحق ہونے کے. تو اس لیے 2 چیزیں جلدی میں بات ختم کرتا ہوں. ایک اللہ کی محبت، اس کے بغیر حساب کتاب نہیں بنتا. محبت میں خوف بھی شامل کر لیں، وہ پھر کسی وقت بتاؤں گا. دوسری چیز علم ہے. علم صرف محبت کافی نہیں ہے، محبت سے اللہ کی فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. فرما برداری کرنی کیسے ہے یہ محبت سے پتا نہیں چلتا. یہ کس سے پتا چلے گا؟ علم سے پتا چلتا ہے، علماء سے پتا چلتا ہے. آپ نے فجر کی 2 رکعتوں کے بجائے اللہ کی محبت میں 4 پڑھ دی. آپ آئے فجر کی نماز پڑھنے، جماعت نکل گئی تھی. محبت میں اتنا تو نہیں ہوا کہ جماعت مل جاتی، بہرحال لیٹ ہو گئے محبت میں. آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے، محبت میں تھوڑا کیا ہو جاتے ہیں ہم لوگ، لیٹ ہو جاتے ہیں. اب آپ کے دل میں ایک خشیت پیدا ہوئی، اللہ کی محبت، یا اللہ میں جماعت کی نماز سے محروم ہو گیا. اور آپ کو اب فجر کی 2 رکعتوں جو فرض ہیں ان میں اتنا مزہ آ رہا ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے، اللہ کی محبت. آپ کا سلام پھیرنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا. آپ نے کہا سلام پھیرو، پھر وہی گھر جاؤں گا، وہی انڈے دودھ ڈبل روٹی بچوں کی یہ ٹینشنیں. ادھر اللہ کے دربار میں بیٹھا ہوں، 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھ کے 3ری رکعت کے لیے بھی کھڑا ہو جاتا ہوں. محبت تو ہے، کیا نماز ہو جائے گی اس کی؟ بولو بھائی. اچھا چلو، اس نے سلام پھیر دیا فجر کی 2 فرض کے بعد، 2 سنتیں پڑھی، 2 فرض پڑھے، سلام پھیر دیا. آج اس کی محبت جوش میں ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں اللہ کی خاطر مزید نوافل پڑھوں گا. پڑھ لے گا، جائز ہے اس کے لیے. شریعت نے کہا کہ جب فجر کی سلام پھیر دیا، بریک، اب نماز پر پابندی. فجر اور عصر کی بات نفل نماز بولو بھائی نہیں پڑھ سکتا. اب اگر یہ پڑھے گا تو پڑھ تو محبت میں رہا ہے، مگر ثواب کے بجائے کیا مل رہا ہے اس کو؟ گناہ ہو رہا ہے. تو اللہ کی محبت آپ میں پیٹرول تو پیدا کر دے گی، لیکن جس گاڑی میں آپ نے سفر کرنا ہے وہ کون سی گاڑی ہے؟ علم کی گاڑی. اور اس گاڑی میں ایسے وہ بھی صحیح علم ہو، گاڑی میں آپ کو وہ ٹریکر بریکر لگے ہوئے ہیں، اس میں غلط چلنے لگے تو وہ بتا دے کہ گڑبڑ ہو رہی ہے. یہ علم بھی 2 علم مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس بھی اچھا خاصا علم تھا.
تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو کام بنتا ہے. ہمارے ہاں اگر علم ہے تو وہ دوسرے لحاظ سے بالکل خالی. علم بہت ہے, دل اللہ کی محبت سے خالی, اور اگر محبت ہے علم نہیں. عجیب عجیب سے شیخ صاحب پتہ نہیں کیا کیا پبلک میں چیزیں بتا رہے ہیں. ہر دوسرے دن کوئی نیا مسئلہ آیا ہوتا ہے کسی خانقاہ سے. آج ہمارے شیخ صاحب نے یہ فرمایا, میں نے کہا یہ میں افورڈ نہیں کر سکتا, یہ کچھ عجیب صحیح فرما دیا آپ کے شیخ صاحب نے, یہ وہ انہی سے پوچھیں بھائی. بہرحال اہل حق مشائخ بھی ہیں, لیکن میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ خانقاہ میں تعلق رکھو, تبلیغ سے تعلق رکھو, اور یہ سارے ہمارے دین کے شعبے ہیں, لیکن حلال و حرام کا علم علماء سے, اور علماء کی قدر بھی کیا کرو کہ یہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں, لوگ قدر نہیں کرتے اور فری میں بتا رہے ہیں. ڈاکٹر ایک ایک چیز کے مشورے کے بھی پیسے لیتا ہے, علماء فری میں بتاتے ہیں. آپ اس لیے جو چیز فری میں بتائی جاتی ہے تو پھر اس کے تھوڑے سے آداب بھی ہوتے ہیں, وہ میں پھر انشاءاللہ نماز کے بعد بتاؤں گا, وقت بہت ہو گیا. وہ کیا آداب ہیں, جو چیز فری میں مل رہی ہے اس کے آداب کیا ہیں. ڈاکٹر تو پیسے لیتا ہے نا, اس کے پاس تو حقیقی مریض آئے یا نہ آئے اس کے تو مزے ہیں. کہتا ہے صحت مند بھی اپنے آپ کو بیمار کہہ کے کہے گا, پرچی دے گا, 100 روپے تو مل جائیں گے. لیکن جب فری میں کوئی بیٹھا ہوتا ہے نا ڈاکٹر فی سبیل اللہ علاج کرنے کے لیے, تو وہ چاہتا ہے صرف مریض ہی آئیں اور جو مرض ہے وہ بتائیں. پتھری گردے میں ہے, خام خامے پھیپھڑے لے کے بیٹھ گئے اپنے, تو اس ڈاکٹر کا ٹائم ضائع ہوگا, وہ کہے گا نکلو پتلی گلی سے یہاں سے, چلو شاباش. تو ایسے نہ ہونا چاہیے. اس کی انشاءاللہ میں تھوڑی سی تفصیل نماز کے بعد بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سید اعلیٰ صاحب کا بائی پاس ہوا ہے, دل کا آپریشن دعا کروائی, اللہ تعالیٰ کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. یہ جب تک چندہ ہو رہا ہے تو تھوڑی دیر بیٹھ جائیں آپ لوگ, کیونکہ پھر یہ چندہ کرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اگر میری بات لمبی بھی ہو جاتی ہے تو آپ کو اٹھ کے جانے کی اجازت ہے, زبردستی نہیں ہے کوئی. سمجھ آ رہی ہے بات, کیونکہ میں تو پھر بٹن دب گیا تو چلنا شروع ہو گیا. تو آپ کی چھٹی ہو چکی ہے. جو حضرات تو اپنے طور پہ دعا مانگ کے جانا چاہیں جا سکتے ہیں. ایک دو مسئلے عرض کرنے ہیں کہ یہ دو بیان سے متعلق. ایک بات ہے درد دل کی. ڈر بھی لگتا ہے کہ اس سے کوئی غلط مطلب نہ سمجھے, لیکن یہ خیانت ہوگی اگر اس کو بیان نہ کیا جائے. ہمارے ہاں دین کے جو مختلف شعبے ہیں, جب کوئی کسی شعبے سے لگتا ہے تو دوسرے شعبے کی نفی کر دیتا ہے وہ, اور اگر زبان سے نفی نہیں کرتا تو کم از کم عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس دوسرے شعبے کی اسلام میں کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. خانقاہ میں بعض لوگ, سب کی بات نہیں کر رہا, وہ ایسے ہیں جو تبلیغ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. صرف تبلیغ میں بعض لوگ, سب کی بات نہیں کر رہا, بعض ایسے ہیں جو خانقاہ میں سمجھتے ہی نہیں ہے. تو یاد رکھے ہمیں ان سب شعبوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور تھوڑا تھوڑا ان سے منسلک رہنا بھی ضروری ہے. خانقاہ میں جو لوگ ہیں ان کو بھی کبھی کبھار تبلیغ میں سروزہ لگا لینا چاہیے, اور تبلیغ میں بھی جو حضرات ہیں ان کو کبھی کبھار کسی بزرگ کی خدمت میں بیٹھنا چاہیے. بعض تو بیٹھتے ہیں لیکن بہت سے نہیں بیٹھتے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان جب ایک طرف چلتا ہے تو اس کی طبیعت میں غلو پیدا ہو جاتا ہے, وہ سمجھتا ہی نہیں دوسرے کے کام کو. تو خانقاہ میں جو حضرات ہیں اگر کبھی کبھار سروزے کے لیے چلے جائیں تو ان کو اندازہ ہوگا بھائی یہ بھی اصلاح کا ایک ذریعہ ہے, اور اپنی نہیں بلکہ کس طرح سے گھروں میں دعوت دے دے کے جا کے لوگوں کو بلانا. اور یہ اگر نہ ہوتا تبلیغ کا کام اس زمانے میں, تو یورپ اور امریکہ میں تو آپ دیکھتے کہ ایک بہت بڑا نقصان ہو چکا ہوتا. خود اس امت میں یعنی ہمارے اپنے ملکوں میں آپ دیکھتے کہ صحیح عقیدہ اور صحیح عمل والے لوگ آپ کو نہ ملتے. ہماری خانقاہیں بھی آباد ہوتی ہیں اس وجہ سے, اور تبلیغ والوں کو بھی چاہیے کہ بھئی تھوڑا تھوڑا کسی خانقاہ میں بھی جا کے بیٹھ جایا کریں, سن لیں وہ بزرگ کیا ارشاد فرما رہے ہیں, تاکہ تھوڑا سا ان کا بھی احساس ہو کہ بھئی دیکھو یہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں. تو جب سارے شعبے ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں تو پھر کام ہوتا ہے. اصل تو ایک ہی شعبے سے لگنا چاہیے. انسان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ سارے شعبوں کو ٹائم دے. کبھی کبھار تھوڑا سا تو دعوت میں جب ہم جاتے ہیں نا تو میزبان کتنے مزے سے کھانا پکا کے لاتا ہے, آپ نے پیٹ بھر کے کھا لیا, وہ کہہ رہا ہے تھوڑا سا یہ بھی ٹیسٹ کر لیں, آپ کہتے ہیں میرا پیٹ بھر گیا ہے, وہ کہہ رہا ہے میرا دل رکھنے کے لیے تھوڑا سا چکھ لیں. کھائی تو آپ نے بریانی ہے, مگر یہ روٹی بھی میں نے آپ کے لیے بنوائی ہے. اب آپ کہنے بریانی میں نے اتنی کھا لی ہے کہ میرا روٹی کا دل نہیں ہے, تو کیا کہے گا اتنی محنت سے بنائی ہے, 2 نوالے لے لے. اور بعض کیا کر رہے ہیں کہ وہ روٹی اور قورمے پہ توجہ دیتے ہیں, بریانی پہ نہیں دیتے. مثال وہ دوں گا جو ہم سب کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے. کھانے پینے کی مثالیں فوراً آ جاتی ہیں سمجھ میں. تو وہ قورمہ پیٹ بھر کے کھائے گا, بریانی پہ توجہ نہیں دے گا وہ. اب میزبان کہے گا بھائی تھوڑے سے بریانی بھی ٹیسٹ کر لوں گا, میں نے تو پیٹ بھر کے کھا لیا مجھے نہیں, تو کہے گا بھائی اتنی محنت سے بنائی ہے 2 نوالے لے لیں. تو ہدف آپ کا بریانی ہو یا قورمہ, 2 نوالے بہرحال اس کے بھی لینے چاہیے. آپ نے خانقاہ جوائن کی ہے,
اسی میں زندگی لگا دیں، بہت اچھی بات ہے. تھوڑا سا تبلیغ کو بھی، دھونے والے تبلیغ کے بھی لے لیا کریں، وہ بھی بزرگوں ہی نے چلایا ہے نظام، صحیح ہے نا. اور وہ بھی دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے. اور تبلیغ والوں کو بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ اصل میں تو تبلیغ میں جڑے ہوئے ہو، بہت اعلیٰ کام ہے، دھونے والے خانقاہ کے بھی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی؟ دھونے والے خانقاہ کے بھی لے لیا کریں، کہ وہ بھی ایک ہمارے بزرگوں کا سیٹ اپ ہے جو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. اور دوسرے کے کام کو کام سمجھنا چاہیے، مقصد یہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کی. ایک اور دیکھنے میں ایک چیز نظر آئی ہے، معذرت کوئی نیگیٹو سوچ پیدا کرنا مقصد نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے جب خانقاہ والے جا رہے ہوتے ہیں نا، وہ کسی تبلیغ والے کو دیکھتے ہیں تو کنی کترا کے گزر جاتے ہیں. سلام کریں گے تو سلام کا صرف ساشا ہوگا، السلام علیکم بس. لیکن اگر خانقاہ والا آ رہا ہے تو بغل کی راہ بھائی السلام علیکم، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. تبلیغ والوں کے سب کی بات نہیں کر رہی ہے، بتا دوں کہیں آپ سبھی کو برا سمجھیں. اور بعض تبلیغ والوں کو دیکھا ہے بھائی تبلیغ والا ملے گا تو گلے مل رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی خوشی. خانقاہ والا آ رہا ہے تو کنی کترا کے، بعض تو کنی کترا کے، اور بعض صرف سلام کا ساشا، السلام علیکم وعلیکم السلام. بھائی وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی دین کے شعبے میں لگا ہوا ہے، وہ بھی ایک لگا ہوا ہے، تو گلے ملو. ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، آپ بھی اللہ کا نام لینے والے، ہم بھی اللہ کا نام لینے، بڑی خوشی آپ کو مل کے. آئے ذرا چائے پیے ہمارے ساتھ بیٹھ کے. اتنا نہیں افورڈ نہیں کر سکتے تو کم از کم. اور مولوی صاحب کو دیکھ کے تو سبھی کنی کتراتے ہیں، نہ خانقاہ والا ان سے مل رہا ہے اور نہ تبلیغ والا، سوائے چند. تبلیغ میں بھی ماشاءاللہ یہاں بھی ہیں، بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، خانقاہ والے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر دیکھا ہے ایسے ہی مجھے بھی سلام کرتے ہیں تو کنی کترا کے السلام علیکم ایسے ساشا. میں حیران ہوں یار، سارا دن میرے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہو، صحیح ہے نا؟ 5 ٹائم نمازیں. ایک دل کی بات تھی، زبان پہ آ جائے تو اچھا ہے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں دل خراب نہ کرو، زبان خراب کر لو. تو زبان میں نے خراب کر دی لیکن دل صاف ہو گیا. اگر دل میں رکھتا زبان خراب، دل میں وسوسے پیدا ہوتے رہتے، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں. تو بھائی کوئی بھی خانقاہ والا ہے یا کوئی بھی تبلیغ والا ہے، جب جس مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، بیچارہ جاہل ہے، کچھ بھی نہیں آتا، لیکن کم از کم نماز تو پڑھ رہے ہو نا اس کے پیچھے، تو نماز سے بڑی عبادت کون سی ہوگی. تو جب کبھی ملو تو السلام علیکم مولوی صاحب، بڑی خوشی آپ سے مل کے، بس اتنا ہی. اس سے زیادہ کا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس. اتنا مل لو تسلی سے، خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ. ہمیں بھی کسی کھاتے میں ڈالتا ہے، لیکن کیا ہے وہ یوں آئے گا، یوں سے کنی کترا کے وہیں سے نکل جائے گا، پتہ نہیں چلتا. تو یہ پھر انسان کو دل میں محسوس ہوتا ہے بھائی دیندار آدمی کو تو کم از کم مولوی صاحب سے مصافحہ کر لو. ایک دنیا دار لوگ کرتے ہیں، عجیب بات یہ ہے. کوئی دنیا دار آدمی، بعض دنیا داروں میں ایسی، میں ایک دم نکاح پڑھانا تھا مسجد میں، میں نے کہا ایک صاحب پینٹ شرٹ پہنے ہوئے باہر کھڑے ہوئے مسجد میں نہیں آ رہے، کلین شیو. میں نے ان سے کہا آ جائیں. انہوں نے کہا میں باوضو نہیں ہوں، میں نہیں مسجد میں آ سکتا، میں ادب کے خلاف سمجھتا ہوں. اس مسئلہ علم نہیں تھا ان کو کہ بے وضو آ سکتا ہے، لیکن عظمت تو تھی نا. کل کسی عالم نے بتایا کہ ایک بے نمازی کے بارے میں وہ بتا رہے تھے کہ میں نے کبھی قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا نہیں ہے، حالانکہ نماز نہیں پڑھتا، مگر بیت اللہ کی اتنی عظمت بہرحال اس کے دل میں ہے. تو بعض عامی لوگ میں نے دیکھا ہے بے نمازی ہوتے ہیں، لیکن مولوی صاحب کو دیکھ کے ذرا اچھی طرح سلام کر لیتے ہیں، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو ہم اچھے نہیں ہیں، یہ مولوی صاحب شاید ہم سے اچھے. وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ممکن ہے مولوی صاحب ان سے بھی بڑے بدمعاش ہوں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن وہ بیچارہ اپنے لحاظ سے تو سمجھتا ہے نا. تو یہ ادب بڑی چیز ہے، اس سے انسان کو بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے. مولوی صاحب کا ادب اس لیے نہیں کیا جاتا کہ یہ جنتی ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. یہ کہ دیکھنے میں ہم سے اچھے لگ رہے ہیں، حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. کسی کے بارے میں یقینی اچھا سمجھنا یہ اس کی اجازت نہیں ہے. تو یہ دنیا دار لوگ جب کر لیتے ہیں اور دیندار آدمی کنی کترا کے یوں کر کے نکل جائے. البتہ اپنے شیخ نظر آئے تو ایک دم پاؤں چومنا ان کے، بالکل ابھی سجدے میں گرے. وہ شیخ کا احترام ہے، یقیناً ہے، آپ کے شیخ ہیں، لیکن مولوی صاحب بھی بیچارہ کسی، میں کہہ رہا ہوں دھونے والے مولوی صاحب کے لے لو بس. پیٹ تو آپ قورمے سے بھرو، دھونے والے کس کے لے لو؟ بریانی کے. تو شیخ آپ کے شیخ ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو یا کوئی بیچارے کو مولوی سمجھتے ہو، عالم سمجھتے ہو، کہ دھونے والے عزت و احترام کے، اس کے بھی لے لو، تھوڑا سا جا کے مل لو بس آرام سے. اس سے زیادہ تو میرے پاس ٹائم بھی نہیں، یہ بتا دوں. ملنے کے لیے آگے دھرنا مار کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہی نہیں ہیں، پولیس بلوانی پڑتی ہے اٹھانے کے لیے. تو وہ ایک الگ حساب کتاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی نے جو سب سے پہلا حکم دیا نا مدینہ آ کے، آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو رواج دو. سب سے پہلا نبی کا حکم مدینہ میں یہ. تو صحابہ میں سب سے پہلے کس چیز کی عادت ڈالی؟ سلام. ایک دوسرے کو دیکھو تو منہ پھیر کے نہ جاؤ، اچھی طرح. ایسا نہیں کہ سلام کا، ہمارے ایک استاد تھے، وہ جب کوئی طالب علم سلام کرتا نا تو کہتے یہ جواب دیتے. ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ کہہ رہے جیسا سلام ہے ویسا ہی جواب ہے. سلام السلام علیکم، ایسے سلام ہے تو جواب کیا ہے؟ بس
وہ تنبیہ کے لیے کہ بھئی سلام اگر منہ بھر کے کرو گے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو پھر جواب بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ملے گا. سلام یا السلام علیکم ایسے کر کے جواب, وہ تنبیہ کے لیے. تو نبی نے مدینہ جاتے ہی سب سے پہلے حکم کیا دیا ہے؟ افشوا السلام. ایک اور حکم دیا لیکن کہیں آپ اس کو غلط مطلب پہ نہ لے جائیں, اس لیے میں نہیں, اب آئی گیا تو بتا دوں, آپس میں ایک دوسرے کو ہدایہ دو. آپ یہ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ مولوی صاحب ہدایہ کے چکر میں بیان کر رہے ہیں. ایک دوسرے کو مطلب یہ کہ مولوی صاحب بھی دیں دوسرے کو, یہ بھی اس میں داخل ہے. آپس میں ایک دوسرے کو, خانقاہ والا تبلیغ والوں کو بھی کبھی کچھ کھلا دے, تبلیغ والے خانقاہ والے کو بھی تم بھی نیک ہو, یہ لو 50 روپے میری طرف سے, ٹھیک ہے, اور اچھے اور بزرگوں کی خدمت کرو جا کے. تو یہ جب آپس میں ماحول بنے گا تو پھر کیا ہوگا؟ دھڑے بندیاں نہیں پیدا ہوں گی. صحیح ہے نا؟ تو نبی نے حکم دیا تہادو تحابو, اس سے آپس میں کیا ہوگی؟ آپس میں محبت پیدا ہوگی. ہمارے ہاں کٹ رہے ہیں, جڑیں کاٹ رہے ہیں ایک دوسرے کی, کٹ رہے ہیں. خانقاہ میں پھر جو ایک خانقاہ پکڑے گا وہ دوسری خانقاہ کی بھی نفی کرے گا. سب نہیں, ہمارے بزرگ اس کے خلاف ہیں. دیکھو مولانا احسان صاحب تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگ ہیں, ابھی جامعۃ الرشید آئے تھے, انہوں نے بیان میں یہ بات فرمائی کہ حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب نے فرمایا کہ جو عالم تبلیغ میں وقت لگا کے مدرسہ چھوڑ دے, ہمیں ایسے علماء کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا کیونکہ تبلیغ مدارس کو آباد کرنے کے لیے, مدارس کو بند کرنے کے لیے نہیں ہے. تو کتنی خوشی وہاں سب علماء کو یہ سن کے کہ بھائی تبلیغ والے تو مدرسے آباد کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایک نیچے درجے کا آدمی اگر الٹی سیدھی بات کرے کہ بھئی علماء کو چاہیے سارے تبلیغ میں نکل جائیں, ان کے پیچھے پڑھائی بند ہو جائے تو ہو جائے, تو اس سے کیا پیدا ہوگا؟ علماء کے دل میں تبلیغ کی نفرت ہوگی, محبت ہوگی, نفرت ہوگی, نفرت. تو بڑوں کا حساب کچھ اور ہوتا ہے, لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے چھتونگڑے ہوتے ہیں نا ہم جیسے, یہ فتنہ فساد پھیلاتے ہیں, محبت کے بجائے جڑیں کاٹتے ہیں. تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہیے. ہدیہ نہ دیں آپ, کم از کم منہ بھر کے سلام کر لیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹریننگ کریں, ریکارڈ کریں اپنی آواز جا کے, 3 دفعہ سنیں اس کو, میں ایسے سلام کرتا ہوں کہ نہیں کرتا, تاکہ سامنے والے کو خوشی ہو کہ مجھے عزت دے رہا ہے, یہ اچھی طرح سلام کر. دوسرا بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کم از کم اتنا لمبا نہیں تو وعلیکم السلام تک ہی بریک لگا دیں, لیکن یہ تو پورا کہیں نا. اور ساشے پیش نہ کریں اور کنی کترا کے نہ گزریں, یہ نقصان دہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.